AS اسلامک انفو کی طرف سے السلام علیکم۔ ایک دفعہ مشرکین مکہ نے کچھ لوگ یہودی علماء کے پاس بھیجے جو کہ مدینہ میں رہتے تھے۔ یہ قاصد جب یہودی علماء کے پاس پہنچے تو ان سے کہنے لگے کہ ہم اپنا ایک معاملہ آپ کے پاس لائے ہیں۔ یہودی علماء کے پوچھنے پر یہ بتانے لگے کہ ہمارے پاس ایک شخص ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آپ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ قاصد کی یہ باتیں سن کر یہودی علماء کہنے لگے کہ ہمیں اس کے بارے میں بتاؤ کہ اس کا حلیہ کیا ہے۔ قاصدوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک ان یہودی علماء کو بتایا تو وہ کہنے لگے کہ تم میں سے کن لوگوں نے ان کی پیروی اختیار کی ہے۔ قاصد نے بتایا کہ کم درجے کے لوگ ہیں جو ان کی پیروی میں ہیں۔ یہودی علماء کہنے لگے کہ تم لوگ ان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر 3 سوال کرو۔ اگر وہ ان 3 سوالوں کے جواب صحیح دے دیں تو وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر وہ سوالوں کے صحیح جواب نہ دے سکیں تو وہ کوئی جھوٹا شخص ہوگا۔ پہلا سوال یہ تھا کہ وہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں کہ پچھلے زمانے میں کچھ نوجوان کسی طرف کو نکل گئے تھے، ان کا کیا واقعہ ہے، کیونکہ ان نوجوانوں کا ذکر ہماری پرانی کتابوں میں ملتا ہے۔ ان کا اشارہ اصحاب کہف کی طرف تھا، اور کہنے لگے کہ اگر وہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو وہ اللہ پاک کی طرف سے خبر پا کر اس سوال کا جواب دے دیں۔ پھر ان سے سکندر ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کرنا کہ وہ کون تھا اور اس کا کیا ماجرا تھا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ روح کیا چیز ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام سوالات کے جواب صحیح دے دیے تو سمجھ جانا کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ قریش مکہ کے یہ لوگ یہودی علماء سے یہ 3 سوال لے کر اپنے قبیلے میں واپس پہنچ گئے، اور قبیلے والوں کو کہنے لگے کہ ہم ایک ایسی چیز لائے ہیں کہ جس کے بعد ہمارے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ جب وہ مشرکین 3 سوال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ سے کہنے لگے کہ اگر آپ ہمارے 3 سوالوں کے جواب دے دیں تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ مشرکین مکہ نے تینوں سوالات کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں ان تینوں سوالات کا جواب کل آپ کو دوں گا۔ اس بات میں آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ وہ مشرکین آپ کا یہ جواب سن کر واپس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کا انتظار کرنے لگے لیکن وحی نہ آئی۔ دوسرے دن جب وہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور سوالوں کا جواب مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سوالات کے جواب نہ دے سکے۔ تو وہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ محمد کے خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے۔ مشرکین کی یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ناگوار گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کی حالت میں جلے جا رہے تھے کہ جبرائیل امین سورہ کہف کے ساتھ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ کہا، اے محمد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے کہا کیجئے کہ انشاءاللہ میں یہ کام کل کروں گا، کیونکہ وحی نہ آنے کی وجہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءاللہ نہ کہا تھا۔ جب جبرائیل امین سورہ کہف لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اے جبرائیل، آپ نے میرے پاس آنے میں دیر کیوں کر دی؟ آپ کی دیر کی وجہ سے میری تشویش بڑھ گئی تھی۔
جس پر جبرائیل امین فرمانے لگے کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں نہیں جا سکتے اور نہ ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کے حکم کے پابند ہیں، اور جو مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، تو وہ سب کچھ اللہ کی حکمت سے ہوا ہے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصحاب کہف، سکندر ذوالقرنین اور روح کے بارے میں تمام حقائق سے آگاہ کیا۔ اصحاب کہف کے بارے میں جو تفصیل ابن کثیر میں دی گئی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ چند نوجوان تھے جو کہ دین حق کی طرف مائل ہو چکے تھے، اور یہ نوجوان پرہیزگار تھے، اللہ پر ایمان لا چکے تھے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے تھے۔ لیکن بعض روایات کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کے تھے۔ مشرکین نے ان نوجوانوں کی مخالفت شروع کر دی، لیکن ان نوجوانوں سے صبر سے کام لیا۔ ان کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، جو کہ ایک بہت بڑا مشرک تھا، اور اس نے سب کو بت پرستی پر لگا رکھا تھا۔ اس کے زمانے میں ہر سال ایک میلہ لگا کرتا تھا۔ ایک دفعہ یہ نوجوان بھی اپنے ماں باپ کے ہمراہ اس میلے پر گئے۔ جہاں پر انہوں نے بت پرستی ہوتے ہوئے دیکھی تو یہ نوجوان وہاں سے بیزار ہو کر باہر نکل آئے، اور باری باری سب باہر آ کر ایک درخت کے نیچے اکٹھے ہو گئے۔ حالانکہ ان سے پہلے ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو جانتا نہ تھا۔ جب ان کی آپس میں بات چیت شروع ہوئی تو سب کو معلوم ہوا کہ وہ سب بت پرستی سے بیزار ہو کر باہر نکلے ہیں۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے واقف ہو گئے، اور انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے ایک جگہ کو مخصوص کر دیا۔ کچھ ہی عرصے میں مشرکین کو ان کے بارے میں پتہ چل گیا، تو وہ مشرکین ان نوجوانوں کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے ان سے جب سوال و جواب کیے تو انہوں نے بہت دلیری کے ساتھ بت پرستی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ان نوجوانوں نے درباریوں اور بادشاہ سمیت سب کو توحید کی دعوت دی اور کہنے لگے کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک و خالق ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ ہم اپنے رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں۔ بادشاہ ان نوجوانوں کی یہ باتیں سن کر تل ملا اٹھا، اور ان نوجوانوں کی صاف گوئی برداشت نہ کر سکا۔ کہنے لگا، اگر تم اس بات سے باز نہ آئے تو میں تمہیں بہت سخت سزا دوں گا۔ بادشاہ کی یہ باتیں سن کر ان نوجوانوں کے جذبہ میں کوئی کمی نہ آئی۔ ان نوجوانوں نے ایک بات محسوس کر لی تھی کہ یہاں پر رہتے ہوئے دین حق پر چلنا آسان نہ ہوگا، لہٰذا انہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی نئی جگہ پر جا کر قیام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کی طرف سے ان پر رحمت نازل کی گئی، اور اللہ پاک کی طرف سے ان کو یہ بات سمجھا دی گئی کہ تم جا کر کسی غار میں پناہ لے لو، اللہ تمہارے کام میں آسانی اور راحت پیدا کرے گا۔ چنانچہ یہ نوجوان وہاں سے نکل گئے اور جا کر پہاڑ کے اندر ایک غار میں پناہ لے لی۔ مشرکین نے آپ کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن نہ ڈھونڈ سکے، کیونکہ اللہ پاک کی رحمت نے انہیں قوم کی نظروں سے اوجھل کر دیا تھا۔ بالکل اسی طرح جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار ثور میں پناہ لیے ہوئے تھے، اور مشرکین غار کے دروازے تک جا پہنچے مگر آپ کو دیکھ نہ سکے۔ بالکل اسی طرح بادشاہ کے لوگ ان نوجوانوں کو ڈھونڈتے ہوئے غار کے منہ تک جا پہنچے، لیکن وہ ان نوجوانوں کو دیکھنے سے قاصر رہے۔ یہ غار کس پہاڑ میں موجود ہے یہ کسی کو صحیح معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان نوجوانوں پر نیند طاری کر دی گئی، اور اللہ پاک انہیں کروٹیں بھی بدلواتا رہا۔ اصحاب کہف کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی غار میں موجود تھا۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذریعے سے انہیں تقریباً 300 یا 309 سال کے قریب تک سلائے رکھا اور پھر اپنی قدرت سے انہیں جگایا۔ اصحاب کہف جب اتنے لمبے عرصے کے بعد سو کر اٹھے تو اس کے باوجود ان کے کپڑے، ان کے بال اور ان کا جسم اچھی حالت میں تھے، اور وہ یہی خیال کرنے لگے کہ ہم صبح کو سوئے ہیں اور شام کو اٹھ گئے۔ کسی چیز میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی تھی۔ جب وہ سو کر اٹھے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم کب سے سوئے ہوئے ہیں؟ تو ان میں سے ایک کہنے لگا، ایک دن یا اس سے بھی کم، کیونکہ وہ جب سوئے ہوئے تھے تو صبح کا وقت تھا، اور جب وہ سو کر اٹھے تو شام کا وقت تھا، اس لیے وہ یہ سمجھ گئے کہ ہم ایک دن یا اس سے تھوڑا کم سوئے ہیں۔ تو ان میں سے ایک نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ اس بات کا صحیح علم تو اللہ کی ذات کو ہی ہے۔ ان نوجوانوں کو بھوک کی شدت محسوس ہونے لگی تو انہوں نے سوچا کہ بازار سے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے منگوا لینا چاہیے۔ ان کے پاس کچھ رقم موجود تھی جس میں سے کچھ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر چکے تھے، جبکہ کچھ رقم ان کے پاس موجود تھی۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ایک بندہ پیسے لے کر بازار جائے اور کھانے پینے کے لیے کوئی اچھی اور عمدہ چیز لے آئے، اور آتے جاتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ کوئی شہر کا بندہ اس کو دیکھ نہ لے، اور بازار سے سامان لیتے ہوئے بھی بہت احتیاط کرے، کیونکہ اگر دقیانوس کے لوگوں نے ہمیں دیکھ لیا تو پھر ہماری خیر نہیں، کیونکہ وہ ابھی تک ہمیں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ان نوجوانوں میں سے ایک غار سے باہر نکلا تو باہر کا سارا نقشہ ہی اسے بدلا ہوا محسوس ہوا۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہ 309 سال تک سوئے رہے ہیں۔ باہر کا ماحول اس کے لیے بالکل ایک اجنبی کی طرح تھا، اور کوئی بھی شخص راستے میں اسے جانتا نہ تھا۔ وہ ڈرے اور سہمے ہوئے قدموں کے ساتھ بازار کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ حیران تھا کہ کل شام ہی ہم اس شہر کو چھوڑ کر غار میں گئے ہیں، تو پھر اچانک کیا ہو گیا؟ خیر، جب وہ نوجوان ایک دکان پر پہنچا اور دکاندار سے سامان خرید کر جب اسے پیسے دیے تو دکاندار وہ سکہ دیکھ کر حیران رہ گیا، اور ساتھ والے دکاندار کو جا کر دکھانے لگا اور کہا کہ بھائی دیکھنا، یہ سکہ کس زمانے کا ہے۔ اس طرح سے یہ سکہ ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کے ہاتھ میں جاتا رہا، یہاں تک کہ کافی سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، اور وہ اس نوجوان سے پوچھنے لگے کہ یہ سکہ تم کہاں سے لائے ہو اور تم کس ملک کے رہنے والے ہو؟ جس پر نوجوان کہنے لگا کہ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں، اور کل شام ہی میں یہاں سے گیا ہوں، جہاں کے بادشاہ کا نام دقیانوس ہے۔ تو سب کہنے لگے کہ یہ تو کوئی پاگل ہے، اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے چلو۔ لہٰذا جب وہ لوگ آپ کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے، بادشاہ کے پاس پہنچے تو وہاں پر کافی سوال و جواب ہوئے، تو اس نوجوان نے ان کو سارا ماجرا صاف صاف بتا دیا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ چلو ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں، لیکن تم ہمیں اپنے ساتھیوں کے پاس لے چلو۔ چنانچہ وہ نوجوان کو ساتھ لیے غار کی طرف چل پڑے، اور جب انہوں نے غار میں جا کر اس نوجوان کے باقی ساتھیوں سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ دقیانوس کی حکومت کو ختم ہوئے 3 صدیاں گزر چکی ہیں، اور اس وقت یہاں پر اللہ کے نیک بندوں کی حکومت ہے، لیکن کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان نوجوانوں نے اپنی باقی ساری زندگی بھی اسی غار میں گزار دی، جبکہ کچھ روایات میں ہے کہ یہ نوجوان ان لوگوں کو ساتھ لے کر غار کے قریب پہنچا تو ان سے کہنے لگا کہ تم سب یہاں ٹھہرو، میں جا کر اپنے ساتھیوں کو اطلاع کر دوں۔ اور وہ نوجوان ان سے الگ ہو کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا تو اللہ پاک نے انہیں دوبارہ نیند دے دی اور لوگوں کی نظروں سے ان کو اور غار کو اوجھل کر دیا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔